بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میری دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ویڈیو آج بہت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو کیوں وائرل ہو رہی ہے؟ ایسا کیا کر دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ان کی یہ ویڈیو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ دیر میں یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، آخر تک دیکھیے گا ذرا اس ویڈیو کو۔ آپ کے سامنے بہت اہم چیزیں رکھنی ہیں۔ اقرار الحسن صاحب پہ حملہ ہوا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ یہی درخواست الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ جب آپ گھنٹی کا بٹن دباتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا آتا ہے آل، اس پہ ذرا کلک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب سب سے پہلے اقرار الحسن پر حملے کی بات۔ گجرانوالہ میں اقرار الحسن پر حملہ ہوا۔ غنڈے تھے، وہ آئے، انہوں نے لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے اقرار الحسن کی گاڑی پر حملہ کیا۔ یہ تمام لوگ بتایا جاتا ہے کہ حق خطیب کے غنڈے تھے۔ اقرار الحسن جن کے خلاف مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں، ایک ڈھونگی بابا جو شف شف کرتے ہیں، اور اقرار الحسن مسلسل اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ آیات قرآنی جو ہے ان کا حوالہ دینا تو دور، ان کو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے، یہ جس طرح کے دعوے کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، ڈھونگی ہے، اور ساتھ ہی یہ اپنے جس رائٹ ہینڈ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ تمام شعبدے بازی کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ اولاد دے دے گا۔ یہ اس شخص کو بھی اب تک اولاد نہیں دے سکا، وہ شخص بھی بے اولاد ہے۔ یہ اقرار الحسن تمام بھانڈا پھوڑتے رہے ہیں۔ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اولاد سے نوازنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان محتاج اسی ذات کا ہے۔ تو یہ حق خطیب جو کچھ کر رہا تھا، اقرار بے نقاب کر رہے تھے، اب اس کے کارندوں نے مبینہ طور پر اقرار کی گاڑی پر حملہ کیا، اور اقرار الحسن جو ہیں وہ اس حملے میں معمولی زخمی بھی ہوئے۔ گاڑی کی سکرین آپ دیکھیے کہ کیا حشر ہوا ہے۔ یہ بہت خوفناک بھی ہو سکتا تھا، بہت خوفناک ہو سکتا تھا۔ گاڑی کی سکرین دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ اقرار اپنی ہٹ کے پکے ہیں، ضدی ہیں، اور اقرار الحسن جو ہے وہ جس کام کے پیچھے پڑ جائیں پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بری طرح سے پڑ جاتے ہیں۔ اب حق خطیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک شخص جو ڈھونگ رچا رہا ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ٹیرین وائٹ کی اس پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا سماعت کے لیے، جب یہ سماعت کے لیے گیا تو کیا ہوا، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ فیصلہ جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا فیصلہ نہیں تھا، آج عدالت میں کھلا۔ کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹیرین جیڈ وائس کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر نااہلی کی درخواست تھی، عدالت نے خارج کر دی۔ یہ حامد علی شاہ صاحب آئے، ایڈوکیٹ حامد علی شاہ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی التوا کی درخواست آئی ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا جو تھے انہوں نے کہا فوری طور پر اٹھ کر کہ معاملہ پہلے طے ہو چکا ہے، فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، فیصلہ ویب سائٹ سے ہٹانے کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے دوبارہ بینچ بنایا گیا۔ یہ انہوں نے بتایا۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے نعیم حیدر پنجوتا سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، آپ اس کیس میں وکیل ہیں؟ جب انہوں نے سوال کیا تو پنجوتا صاحب نے جواب دیا میں پراکسی کونسل ہوں، 6 ججز کے خط میں بھی اس کیس کا ذکر ہے، اور جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس میں تھا اس کا ذکر۔ 2 ججز مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اور مسٹر جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس سے متعلق رائے دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ 2 ججز کی رائے تھی، یہ رائے تھی، چیف جسٹس کے اس فیصلے پر دستخط نہیں تھے۔ طارق جہانگیری صاحب نے کہا بینچ کے 2 ممبرز نے کہا کہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں، ایک ممبر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ درخواست گزار کی وکیل حامد علی شاہ صاحب نے کہا آپ ایک تاریخ دے دیں میں معاونت کر سکوں۔ طارق جہانگیری صاحب نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جو درخواست خارج ہو چکی اس پر ریلیف کیسے دے دیں۔ درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ ایڈوکیٹ انہوں نے کہا کہ مجھے معاونت کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں فیصلہ دیکھ کر عدالت کی معاونت کر سکتا ہوں۔ طارق جہانگیری صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا، 2 ججز اپنا فیصلہ دے چکے تھے، یہ فیصلہ آ گیا تھا، محفوظ ہوا، 2 ججز نے اپنا فیصلہ دے دیا، ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا۔ اس کے بعد پریس ریلیز آئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز، اس میں کہا گیا کہ یہ 2 ججز کی رائے نہیں تھی، فیصلہ نہیں تھا، اور اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ فیصلہ تھا۔ عدالت عالیہ نے ٹیرین وائٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے درخواست پہلے ہی بینچ خارج کر چکا ہے، اکثریتی فیصلہ پہلے آ چکا ہے،
اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا. اب نجم سیٹھی صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں, وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو, بلکہ اپنا شو تھا ان کا, عائشہ ناز صاحبہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں. نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں دو چیزیں ہو سکتی تھیں. کیا ہو سکتا تھا؟ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کیس میں جو ہے وہ ڈی این اے اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. بہرحال ہماری عدالت نے یہ معاملہ جو ہے وہ سائڈ پر کر دیا ہے. اب کیا ممکن ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ممکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد رجوع کیا جائے سپریم کورٹ سے. وہاں بینچ کیا بنے گا, وہاں جج صاحبان کون ہوں گے, وہاں کون سنے گا؟ کیا وہ جج صاحب سنیں گے جس کے بارے میں مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب, سابق چیف جسٹس, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جماعت کے کیسز نہیں سنیں گے کیونکہ ان کا جو ہے وہ ایک بائس نظر آتا ہے, ایک غصہ نظر آتا ہے, اور ان کے خلاف کیس چونکہ حکومت لائی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس لیے یہ ان کا کیس نہیں سنیں گے. تو کیا وہ جج صاحب بھی سنیں گے؟ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے, کیونکہ معاملہ ابھی آگے جا سکتا ہے. اب ہمارے سامنے کیا آئے گا دیکھیں گے. یہ شاید اس معاملے کا, اس کیس کا جو ہے وہ آخری اوور ہوگا. عمران خان صاحب کا سائفر کیس بھی ہمیں فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, عدت کیس بھی, اس میں بھی وکیل صاحب جو ہیں وہ عدالت سے وقت لے کر چلے گئے تھے اور بیرون ملک چلے گئے. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ فارغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں. تو پھر آخری اوور ہے یہ, اسی لیے آپ کو زور زیادہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی کیا عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا, یہ سوال ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں 78 برس کے چودھری پرویز الہی صاحب, ایک ضمانت ہوئی 20 مقدمات میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نامزد کر دیے گئے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, جج صاحب جو ہیں وہ جب یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ 20 مقدمات میں مزید نامزد ہو گیا 9 مئی کے, یعنی یہ 3 سے 4 شہروں میں بیک وقت ایف آئی آر میں تھا, تو جج صاحب کو وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ 78 برس کا بزرگ, یہ شخص 9 مئی کے مقدمات میں 20 مقدمات میں اس شہر میں اس شہر میں اس شہر میں ہر جگہ موجود تھا, چھلا ہوا ہے. تو لیکن بہرحال چلتا ہے ہمارے ہاں, یہ چیزیں چلتی ہیں. جج صاحب کے لیے کیس ہی کافی تھا, لیکن بہرحال یہ چیز چلتی ہے. اس کے بعد یہ جو بشکیک میں طلبہ ہیں واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان, ایک تو ہمارے ہاں وزراء نے آ کر بتایا, اسحاق ڈار صاحب آئے, ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب آئے, ان کے ساتھ امیر مقام صاحب آئے, انہوں نے کہا سب نارمل ہے, ہم نہیں جا رہے. اب انہوں نے کہہ دیا سب نارمل ہے تو ہم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ نارمل ہے تو طلبہ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ واپس آ رہے ہیں تو حکومت کی نااہلی کی داستان سنا رہے ہیں. واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی بتا رہے ہیں حکومت ہمارے کچھ نہیں کر رہی. ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے طلبہ کی جو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت ہمارے لیے 6 کروڑ مختص کر چکی, جہاز ریڈی کر چکی, یہاں سے جو مرکز کی حکومت ہے یہ روڑے اٹکا رہی ہے. ابھی محمد فہیم صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, اور یہ خیبر پختونخوا سے پشاور سے ایک بڑے زبردست رپورٹر ہیں, مشرق ٹی وی پہ اپنا شو بھی کرتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ کہانی میں نیا ٹوسٹ, خیبر پختونخوا حکومت کی مفت ایئر سروس کا جہاز ابھی تک پاکستان میں ہے اور طلبہ نے بشکیک میں بورڈنگ مکمل کر لی ہے. اس کی ویڈیوز آ گئیں, طلبہ کا پیغام وغیرہ سب آ چکا سوشل میڈیا پہ. اب بشکیک ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے بعد طلبہ ڈپارچر لاؤنج میں موجود ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ خواجہ آصف صاحب لاہور ایئرپورٹ سے جہاز کو اڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. بیرسٹر محمد علی سیف خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان, وہ کہتے ہیں خواجہ آصف کی زبانی ہدایت پر جہاز کو روکا گیا, یہ ان کا الزام ہے. میں حیران ہوں, تو عجیب حکومت ہے. پنجاب میں کسانوں سے گندم نہیں خرید رہے, پھر خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں ہم خرید لیتے ہیں گندم, وہ ان کی مدد کو آتے, یہ کہتے ہیں اوکے ایگزٹ پوائنٹس پہ اب ہم چوکیاں بنائیں گے, ہم اسمگلنگ روک رہے ہیں, یہ گندم نہیں جائے گی باہر. ان کے وزیر بیان دیتے ہیں اگر ہم گندم نہیں دیں گے تو 50 روپے کی روٹی تمہارے صوبے میں. وہاں سے وہ سوچئے بجلی نہ دیں پھر کیا ہوگا, پانی نہ دیں. یہ ملک کے وسائل ہیں, صوبوں کے وسائل تھوڑی ہیں. عجیب حکومت ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی مدد کرنے والوں کو ایک صوبہ دوسرے صوبے کے سامنے آ کے روک رہا ہے. یہ جو مرکز میں پنجاب میں حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت مدد کرنا چاہتی ہے, یہ لوگ روک رہے ہیں. مطلب وہ سارے خیبر پختونخوا کے تھوڑی ہیں. میں نے جن 2 طلباء کے انٹرویو کیے دونوں پنجاب کے تھے. تو پھر یہ کام ہو رہا ہے, اور عجیب و غریب کام ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھوں, یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی ویڈیو. مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ہتک عزت کا قانون منظور کیا ہے. سوشل میڈیا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ٹویٹر,
مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم، واٹس ایپ، ان پر جو لوگ ایسی خبر دیتے ہیں جو فیک ہوتی ہے، جو عوامی مقام پر کسی چیز کے اکسانے کے بارے میں ہوتی ہے، ایسی خبر جو کسی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہوتی ہے، تو اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا یہ جو قانون ہے، یہ قانون کہتا ہے کہ 30 لاکھ روپے عبوری حکم میں جرمانہ، اور پھر صحافی اس پر احتجاج کر رہے ہیں. اور اگر یہ پبلک آفس ہولڈر آئینی عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف ہوگا تو پھر جرمانہ بھی بڑھا ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد کیس جو ہے وہ اور اعلیٰ پیمانے پر چلے گا. یہ سب کچھ ہے اور 180 دن اس میں رکھے گئے ہیں، مختصر مدت میں یہ سب کچھ ہوگا. صحافی اس پر احتجاج کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی ویڈیو، مریم نواز شریف صاحبہ جب حکومت میں نہیں تھی نا، تو پنجاب حکومت، مرکز کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کے خلاف کہتی تھی یہ صحافیوں کے خلاف ہے، یہ کیسا قانون لا رہے ہیں، ہم تو ساتھ کھڑے ہوں گے صحافیوں کے، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور جب میں اقتدار میں آ جاؤں تب بھی میں یہ تمام باتیں یاد رکھوں گی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا. دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا تھا اور آج اپوزیشن ان کو کیا کہہ رہی ہے. یہ ویڈیو دیکھیے. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. اتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. ہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. یہ جو گندم امپورٹ اسکینڈل ہے، اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا، زر مبادلہ اس میں خرچ ہوا اور کسان اس کی وجہ سے رل گئے، مزید اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس اسکینڈل میں وزیر اعظم صاحب نے کارروائی کی، شہباز شریف صاحب نے منظوری دی اور اس میں ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسر اس میں معطل کر دیے گئے ہیں اور ان کے نام وغیرہ بھی سامنے آ گئے ہیں. اب یہ جو وزارت فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسر ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آج کہ یہ ذمہ دار ہیں. لیکن اس سے پہلے رئیس انصاری صاحب، سینئر صحافی، انہوں نے کہا تھا کہ چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں اور سرکاری دستاویزات میں یہ پتا چلا ہے کہ گندم کے امپورٹ میں نگراں حکومت کا کردار زیادہ ہے اور کسانوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا گندم اسکینڈل. اس سلسلے میں پی ڈی ایم حکومت میں فوڈ سیکیورٹی کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی سمری منظور کی، مگر 8 اگست کو ای سی سی نے اسے مؤخر کر دیا. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اس نے مؤخر کر دیا. پھر نگراں حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی سمری کی انوار الحق کاکڑ نے بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی منظوری دی اور سرکاری کے علاوہ نجی سیکٹر کو بھی ساتھ ملانے کی تجویز دی. وزارت خزانہ نے گندم کو سرکاری طور پر درآمد کرنے کی مخالفت کی اور نجی سیکٹر کے ذریعے گندم لانے کی حمایت کی. رئیس انصاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ای سی سی نے گندم سرکاری طور پر لانے کی سمری منظور کی، تاہم ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 2 بار دیے گئے ٹینڈرز پر کوئی بولی نہیں لگی. 10 لاکھ ٹن گندم لانے کی سمری منظور ہوئی. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 11 لاکھ ٹن کی منظوری دے دی، اس کا ٹینڈر دے دیا. تو یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی ہوش ربا انکشافات میں. لیکن اب 4 افسران ہیں، وہ 4 افسران جو ہیں وہ ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. آخر میں آپ کے سامنے رکھوں، میں نے آپ کو بتایا تھا اسسٹنٹ کمشنر طارق ملک کا معاملہ، ان کے خاندان نے کیا بتایا، ان کے بھائی پروفیسر افتخار صاحب نے کیا بتایا. اب رانا عبد المنان ساجد صاحب ایم پی اے صاحب، ان سے رابطہ ہوا ہے. ایم پی اے صاحب کا الزام یہ ہے کہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں یہ خود ایک عدد کرپٹ آدمی ہیں.
ایم پی صاحب کا الزام یہ ہے کہ ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا اور ان کو میں نے وہ تصویریں بھیجی. میں نے کہا جس طرح کا تشدد ہوا ہے نا, اس طرح کا تشدد کوئی شخص اپنے اوپر نہیں کر سکتا. بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے, اور وہ تصویریں ایسی کہ میں وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا. مطلب ان کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر, کولوں پر ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص نے باقاعدہ کوئی بڑا سا لتر لے کے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے. اس کے علاوہ پورے بدن پر ان کے چوٹوں کے, زخموں کے نشانات ہیں, کٹ لگے ہوئے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کیا. اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان کے خلاف تو ڈیپٹی کمشنر بھی تھا, ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی. یہ کرپٹ آدمی ہے, رانا عبد المنان صاحب کا یہ کہنا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کرپشن جو ہے اس کے ثبوت ہیں. میں نے کہا 5 لاکھ روپے وہاں سے چوری ہو کر لیں گے, 5 لاکھ روپے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, اس کے پاس 5 لاکھ روپے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا حضور 5 لاکھ روپے تو اب کسی بھی آدمی کے پاس نکل آئیں گے. 5 لاکھ روپے آج کے دور میں کون سی بڑی رقم ہے؟ تو ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ نہیں 5 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے. بہرحال یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے, پرچہ ہو گیا, ابھی چلے گا آگے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنا میڈیکل وغیرہ بھی کروا لیا ہے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. دوسری جانب کا موقف آ گیا تھا, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تحقیقات شفاف اور آزادانہ ہونی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.